بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تیسرا اور آخری بیان ہے اس جو ٹاپک ہے عالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت کے حوالے سے۔ میں نے کوشش کی کہ عام رواجی جو اس کی میننگ چل رہی ہے معاشرے میں، وہ اس پہ میں نے روشنی ڈالی پچھلے دونوں لیکچر میں، تاکہ علم سے سٹارٹ کیا پہلے کہ لفظ عالمین کہاں سے نکلتا ہے۔ علم سے، علم کی مطلب ہوتی ہے نشانی، اور پھر عالم سے بنا ہے عالمین۔ عالم سنگولر ہے، عالمین پلورل ہے، مطلب جمع میں ہے۔ اس کے بعد یہ جمع میں جو عالمین میں نے بتائے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کا جو جنم ہوا ہے، وہ جو اس کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ ہے لاہوت سے اسٹارٹ ہوا، پھر ناسوت، لاہوت سے جبروت، جبروت سے پھر آیا ملکوت، ملکوت کے بعد ناسوت، اور پھر جو ہمیں صوفیہ اکرام جو تعلیم دیتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ منزل روحانیت میں طے کرنی ہے۔ تو اب میں اس میں اپنا فہم میں بتاؤں گا، وہ یہ کہ جیسے میں نے پچھلے دونوں لیکچر میں کلیئر کر دیا کہ نارملی کیا چل رہی ہے، تو آج ہم اس پہ لیکچر دیں گے کہ اصل ہم کیا سمجھتے ہیں۔ میری نگاہ میں یہ چیزیں، یہ جو عالم ہیں، ان تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے، اور ان کا مطلب کیا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے ناسوت کی طرف۔ تو ناسوت، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ناسوت۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنا لطیفہ نفس، مطلب نفس کو اگر مطمئن کر لیں، نفس کو اگر غلط چیزوں کی طرف راغب ہونے سے بچائے، نفس کو اگر غلط چیزوں میں جو مزہ آتا ہے اس سے روک لے، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لے، اور صحیح اور غلط کی جب پہچان ہو جاتی ہے تو پہلا فیز یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کو عالم ناسوت میں وہ اس کی انٹری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسے ہی یہ ہوگا، اس کے بعد وہ پھر نیکسٹ اسٹیپ جو اس کا ہوگا وہ ہوگا ملکوت۔ اب ملکوت جو لفظ ہے، یہ اس میں کیونکہ یہ ایک ایسا جہاں ہے جہاں پہ ملائکہ جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ جو ملائک کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ ملائک انسان کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے مدد کریں گے؟ جب نفس پاک ہوگا، جب آپ کی طہارت ہو جائے گی ناسوت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ ملائک آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، وہ آپ کی مدد بھی کریں گے، وہ آپ کا جو مسئلے مسائل ہیں وہ مقرر ہو جائیں گے آپ پہ۔ تو وہ پھر دوسرا اسٹیج آ گیا ملکوت پہ۔ تو یہ ہو گیا ملکوت۔ اگر ملائک آ جاتے ہیں، آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دست غیب سے مدد ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کلیئر فرماتا ہے کہ آپ مقرر ہو جاتے ہیں ملائک۔ تو یہ ہو گیا دوسرا اسٹیج روحانیت کا۔ اس سے جب آدمی آگے بڑھتا ہے، جب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے، جیسے جیسے روحانیت میں قدم بڑھتا جاتا ہے، مقامات اوپر چلے جاتے ہیں، جب انسان کا مقام اوپر ہوتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان حملہ کرتا ہے، اور جیسے کیونکہ شیطان حملہ ہی اس پہ کرتا ہے جو زیادہ روحانیت رکھتا ہے، تو شیطان جب حملہ کرے گا تو آپ میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالے گا، اور سب سے بڑا کام یہ کرے گا کہ آپ میں تکبر آ جائے، اور آپ کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ بس میں نے منزل طے کر لی۔ جیسے کوئی کسی چیز کو اگر وہ ناسوت میں تجلیاں اور اللہ کی نفس مارنے کے بعد جب یہ اللہ کے صفات کو محسوس کرنے لگتا ہے، تو طالب معاملہ کہتا ہے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ایسا نہیں ہے، رب تو ہر چیز میں ہے، اس چیز سے کوئی انکار نہیں، لیکن منزل تو آگے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی کسی بھی منزل پہ آ کر یہ بات مت سوچئے گا کہ ہم جو ہے نا وہ ہم کوئی منزل ہم پا چکے ہیں اور اندر میں ہمیں تکبر ہونے لگا۔ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ تو اب
جب میں آپ نے عالم ملکوت کا مطلب ہے کہ اب اس عالم میں آپ آ گئے کہ آپ پہ فرشتے مقرر ہو گئے، اس کے بعد جب اس پہ آپ کور کر جائیں گے، اچھا یہ سارے کور کرنے اور اس پہ ان کے ساتھ لطائف کا تعلق ہے، نفس کا لطیفہ نفس، پھر لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، اخفا، انا، یہ سارے لطیفے جو 7 لطیفے پہ ہم نے بہت ڈسکس کیا اسی چینل میں. تو یہ اگر یہ بیدار ہوں گے، یہ زندہ ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ منزل جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ملتی جائے گی. تو جیسے ہی ملکوت کی منزل مل گئی، اس کے بعد نیکسٹ جو ٹارگیٹ ہے وہ جبروت پہ. جبروت کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ ہے، کیونکہ جبروت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جو تھریش ہولڈ ہے، لاسٹ اس کی جو آپ یہ سمجھیں لمٹ، وہ ہے سدرۃ المنتہا. جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہاں پہ جبرائیل نے بولا کہ یہاں سے میں اوپر نہیں جا سکتا، میرے جو پر ہے وہ جل جائیں گے، سدرۃ المنتہا سے اوپر میری ایکسیس نہیں، آپ جائیں. تو یہ جبروت جو ہے وہ ملکوت اور سدرۃ المنتہا کے بیچ والا جو عالم ہے، اس کو جبروت کہا جاتا ہے. اب یہ اس سے کیا ہوگا، انسان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ وہ یہ اثرات ہوں گے کہ اس کو، کیونکہ جبرائیل کا کام ہے اللہ کا میسج لے کے آنا، یہ سب کو پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن شریف نازل کیا جبرائیل کے تھرو، تو یہ میسج آیا. تو ایکچولی جب یہ عالم جبروت کی بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو مسلمان خاص طور پہ جب قرآن کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا دین سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ شریعت میں وہ بالکل اعلیٰ پیمانے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور معرفت ملنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کی. تو یہ ہو گیا عالم جبروت. اس کے بعد لاہوت ہے. لاہوت میں کس کو کیا ملا، یہ اس کی کوئی خبر نہیں کسی کو، کیونکہ لاہوت لا مکاں ہے، وہاں پہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے. اور یہ تینوں عالم یہ صفاتی ہیں، یہاں پہ آپ کو اللہ کی صفات نظر آئیں گے. ناسوت ہو گیا، ملکوت ہو گیا، یا جبروت ہو گیا، ان تینوں میں آپ کو اللہ کے صفات ملیں گے. اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ نے جو کچھ، یا حی یا قیوم، جو کچھ ہے صفاتی عمل آپ کو نظر آئیں گے ان تینوں عالموں میں، کیونکہ یہ عالم خلق ہے. لیکن وہ جو عالم امر ہے لاہوت، جسے لا مکاں کہا گیا ہے، جو جہاں پہ اللہ خود موجود ہے، جہاں پہ اللہ کا دیدار ہونا ہے، وہ موجود تو اللہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن ایک خاص مخصوص بتایا گیا ہے کہ انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو وہ کچھ خاص جگہ ہے، اس خاص جگہ کے بارے میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ دیدار الہی، جو ذاتی اللہ تعالیٰ کا نام جو استعمال کیا ہوا ہے قرآن میں، وہ ہے اللہ. تو اللہ کا ڈائریکٹ ذاتی دیدار جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا. لیکن یہ تینوں عالم جو میں نے بتایا، ان تینوں عالم میں آپ کو صفاتی دیدار ہو سکتا ہے، محسوس کر سکتے ہیں. تو اس طریقے کے یہ آپ یہ سمجھیں، یہ عالم تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ عالم ہیں، لیکن یہ روحانیت کے مقامات ہیں. اگر کوئی طالب مولا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، تو یہ اس سالک کو اس کو پورا ایک سلسلہ کور کرنا پڑے گا، جس میں اس کو نفس سے لے کے انا تک 7 لطائف بیدار کرنے پڑیں گے. یہ 7 لطائف بیدار ہوں گے، اور ان کی اپنے اذکار، ذکر ہیں، وظیفے ہیں، یہ سارا پروسیس چلتا رہے گا. اور ہر لطائف کا عالم کے ساتھ تعلق ہے، اور وہاں سے اس کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا. ہر عالم میں آ کے اس کو کچھ نہ کچھ فیض ملتا رہے گا، اور اس کی روحانیت میں جیسے ایک مسل بلڈنگ ہوتی ہے، تو روحانیت کی بھی ایک مسل بلڈنگ اسی طرح ہوتی رہے گی. وہ وقتاً بوقتاً روحانیت میں آئے گا. اب یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ یہ اصل بات ہے کہ استاد کے بغیر استاد کچھ نہیں ہوتا. تو مرشد کے بغیر، جب تک کامل مرشد آپ کو نہیں ملے، ایسا مرشد جو آپ کو بالکل راستہ دکھائے،
اب آپ کی انگلی کو پکڑ کے جب وہ چلے اور آپ کو بتاتا جائے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آپ کو نفس سے لے کے دیدار الہی تک کیسے پہنچنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو وہ مرشد ہی بتائے گا۔ اب یہ سوال آپ کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمارا مرشد پردہ کر گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس مرشد نہیں ہے، میں نے بہت ڈھونڈا، کوئی ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم تو گھروں میں بیٹھی ہیں، ہم کیسے مرشد کو دیکھیں گے، کیا آن لائن بھی مرشد بنا سکتے ہیں؟ کو دیکھیے، ان سب کا میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرشد اس کو کہا جاتا ہے جہاں سے آپ کو کچھ فیض ملے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو سننے سے آپ کو فیض مل رہا ہے، کسی کے پاس جانے سے آپ کو فیض مل رہا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو فیض مل رہا ہے، کسی کے کتاب جو ان کی تصنیفیں ہیں وہ پڑھ کے فیض مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے آپ کو فیض مل رہا ہے، یہ سب مرشد ہیں، یہ سب راہ دکھاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ ملتا ہے آپ کے آس پاس جو آپ کو کچھ جو بھی روحانیت میں، خاص طور پہ روحانیت میں کچھ بتاتا ہے، جہاں پہ آپ اٹکتے ہو اور آپ ان سے پوچھتے ہو اور پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہو، تو یہ مرشد کا فیض ہی ہوتا ہے۔ یہ اصل میں مرشد کا فیض ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ اب یہ سمجھیں، اب آپ آن لائن سن رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ مجھے آن لائن سن رہے ہیں، آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں اس میں کوئی وہ شرم محسوس نہیں کرتا، اگر کوئی اور بھی ہو، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور روحانیت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے اگر مجھ سے پوچھتے ہیں اور آپ کے حل ہوتے ہیں، تو آپ ایک ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے بھی پوچھیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، میں اس کو یہ کو نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے خود کے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک مرشد استاد، میں بھی پڑھا رہا ہوں اور آپ سیکھ رہے ہیں، مطلب میں استاد بنا ہوا ہوں، آپ شاگرد بنے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے میں دوسروں سے پوچھتا ہوں، میں بھی پوچھتا رہتا ہوں۔ یہ ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے، کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ انسان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوتا ہے قبر تک سیکھتا رہتا ہے، وہ مشاہدے کرتا رہتا ہے، وہ اپنے مرشد، جتنے وہ مرشد بنائے گا وہ اتنے زیادہ سے زیادہ وہ روحانیت کے منازل طے کرتا جائے گا۔ آپ اگر ان بڑی بڑی ہستیوں کی جب آپ بایوگرافی پڑھیں گے، آٹو بایوگرافی یا بایوگرافی یا ان کے بارے میں ہسٹری پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یقین مانیے، یہ ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ، وہ بڑے بڑے سفر کرتے تھے اور مختلف لوگوں سے ملتے تھے، چلتے پھرتے لوگوں کو بھی مرشد بنا لیتے تھے کہ اگر انہوں نے بھی ہمیں 2 لفظ بتا دیے تو یہ بھی ہمارے مرشد ہے۔ تو اس میں آپ اگر آن لائن کسی سے بھی پوچھیں، کوئی بھی استاد بنائیں، کوئی بھی مرشد بنائیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کہیں پہ ہم بند پڑے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مرشد نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہنیں، آپ کچھ بھی نہیں کرو، آپ کوئی بھی کسی بھی یوٹیوبر کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرو، بات چیت کرو، آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کو اگر رہنمائی مل رہی ہے تو اچھی بات ہے، ضرور نہیں کوئی 1 اور 2 بھی ہو سکتے ہیں استاد، 3 بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ، کیونکہ ہر مسئلے پہ کہیں نہ کہیں آپ کو مختلف لوگوں کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ وہ تو اللہ کے اوپر ہے کہ آپ کو کوئی مرشد کامل دے دے جو ہر چیز آپ کو سکھا دے، سمجھا دے اور فیض دیتا رہے۔ امید کرتا ہوں یہ جو لاہوت سے لے کے لاہوت، پھر جبروت اور ملکوت، پھر ناسوت، یہ جو ہماری جرنی تھی، اس کے بعد انسان ذات کی جرنی پھر واپس اپنے مولا کی طرف ہے، جو پھر ناسوت سے شروع ہوتا ہے، ناسوت سے پھر ملکوت، پھر جبروت، اور پھر جاتا ہے دیدار الہی کی طرف، معرفت کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نصیب فرمائے اور اچھا مرشد، کامل مرشد ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہی دعا کروں گا آپ سب کے لیے، اپنے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ، صراط المستقیم جو ہے، صراط المستقیم کا راستہ جو ہے وہ ہمیں دکھلائے اور ہر قدم پہ ہماری مدد فرمائے۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس معاملے میں کسی کا کوئی سوال رہ جاتا ہے، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں جلدی بولنے کی تاکہ چھوٹی ویڈیو ہو، پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جو میں نہیں کر پایا اس میں کور، آپ ضرور پوچھیے، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔